فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ قرآن میں یہ پہلی آیت ہے جو لفظ انا سے شروع ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں عام طور پر اور خود قرآن میں خاص طور پر یہ اصول ذہن میں رہے کہ جو جملہ لفظ انا سے شروع ہوتا ہے تو ایک قانون کا بیان ہے، اور جب قانون اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہو تو یہ ناقابل تبدیل ہوتا ہے، اس کے خلاف جانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ ان الذین کفروا، جو کفر کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس جملے میں لفظ کفروا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آیت 3 کے جملے میں لفظ یؤمنون آیا تھا، وہ لوگ جو ایمان لانے کا کام کرتے ہیں، اور کفروا جو لوگ کفر کرنے کا کام کرتے ہیں۔ دونوں کاموں میں باقاعدہ ایک پروسیس ہے جو فالو ہوتا ہے، ایک ان پٹ ہوتی ہے، اس کا ایک فنکشنل پارٹ ہوتا ہے، پھر اس کی ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ چنانچہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی کافروں کے لیے برابر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو قرآن سے خبردار کریں یا نہ کریں، لا یؤمنون، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ یہاں لفظ کفر اور کافر کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ مسلمان عام طور پر ہر غیر مسلم کو کافر کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی عظیم غلط فہمی ہے جو قرآن کو سمجھنے میں ایک بڑی رکاوٹ کا کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہر غیر مسلم کافر ہو تو اسی آیت کی روح سے قرآن کو سرے سے نازل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نزول قرآن سے پہلے تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر سب لوگ کافر تھے۔ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے کسی حق بات کو علم اور دلیل کی بنیاد پر سچ جانتے اور مانتے ہوئے جان بوجھ کر اسے چھپائے، اس کے خلاف کسی دوسری بات پر اڑ جائے، حق بات کو کھلنے، چلنے اور پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنے تمام وسائل بشمول صلاحیت، توانائی، اثر و رسوخ اور دولت دشمنی کی حد تک استعمال کرے، یہاں تک کہ اگر اپنی جان دینے یا کسی دوسرے کی جان لینے کی نوبت آ جائے تو اس سے بھی گریز نہ کرے۔ یہ شخص چونکہ بات کو پہلے سے جانتا اور مانتا ہے، اور جاننے اور ماننے کے بعد اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی دلیل کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ اس کے سامنے آئے تو اس بات کو مان لے۔ مانتا تو وہ پہلے ہی ہے اور جانتا ہے کہ یہ بات حق ہے، لیکن اس کا اپنا فائدہ اس بات کو چھپانے اور اس کے خلاف کسی دوسری بات کو کرنے یا کوئی دوسرا کام کرنے میں ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ اس سچ کو تو چھپا لیتا ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے، اس حق کو تو دبا لیتا ہے کہ وہ اس سے واقف ہے، اور اپنی غلط بات کے اوپر اڑ کر مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں۔ کافر کو دلیل سے قائل کرنا ناممکن ہے۔ اسے آپ قرآن جیسی دعوت دیں وہ تب بھی کافر رہے گا، اسے قرآن جیسی دعوت نہ دیں وہ تب بھی کافر رہے گا۔ کافروں کے لیے یہ بالکل برابر ہے کہ آپ اسے قرآن جیسی کتاب سے خبردار کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت کو پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے یہ قانون بیان کر رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کی مخالفت علم یا دلیل کی کمی سے نہیں بلکہ سراسر اپنے مفاد سے وابستہ ہے، چنانچہ وہ کسی دلیل یا برہان کے انتظار میں نہیں ہے۔ انہیں تم اس کتاب سے خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ کبھی بھی مان کر نہیں دیں گے۔ چنانچہ جب تک یہ اپنی اس حالت کو نہیں بدلتے ان پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے مطلب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 کا۔